دنیا میں کئی ایسے جنگجو گزرے ہیں جن کو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ انہی میں سے ایک فرانس کے عظیم بادشاہ کہے جانے والے نیپولین بوناپارٹ، جنہوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کی۔ 15 اگست 1769 کو کانسیکوا میں پیدا ہونے والے نیپولین بوناپارٹ، جن کے بارے میں برٹین کے عظیم جنگجو ڈوک آف ولنگٹن نے کہا تھا کہ جنگ کے میدان میں وہ اکیلا 40,000 کے برابر تھا۔ ایک عام آدمی سے بادشاہ تک کی کہانی، نیپولین کی زندگی کا ایک دلچسپ سفر۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔ نیپولین بوناپارٹ کو تاریخ کا سب سے عظیم جنگجو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے فرانس میں ایک نیا قانون لاگو کیا جس کو دا کوڈ آف نیپولین کہا جاتا ہے۔ اس قانون میں سول میرج اور ڈیورس کو رسپیکٹ دی گئی تھی، جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی بات تھی۔ نیپولین کے 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ نیپولین بوناپارٹ زیادہ امیر خاندان سے تو نہیں تھے، لیکن وہ پڑھائی میں کافی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، اس لیے ان کے پیرنٹس نے انہیں صرف 9 سال کی عمر میں ہی پڑھائی کے لیے فرانس بھیج دیا، اور وہاں انہوں نے الگ الگ جگہوں سے پڑھائی کی، اور 1785 میں انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کر لی، اور پھر انہوں نے فرانس فوج کو ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ جوائن کر لیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ صرف 24 سال کی عمر میں ہی نیپولین بوناپارٹ کو بریگیڈیئر جنرل بنا دیا گیا تھا۔ نیپولین نے اپنی زبردست جنگی صلاحیتوں سے کئی جنگوں میں فتح حاصل کی۔ انہوں نے ایک سپہ سالار کے طور پر فرانس میں ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور انہی جنگی صلاحیتوں اور سوجھ بوجھ کی وجہ سے نیپولین کا فرانس کے پولیٹیشنز اور لیڈروں کے ساتھ تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد اسے فرانس فوج کا آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اسی بیچ 17 مارچ 1796 کو نیپولین کی جوسفین کے ساتھ شادی ہو گئی۔ نیپولین کو اس کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو سکی، جس کے بعد اس نے آسٹریا کی لڑکی میری لوس سے شادی کر لی، جس سے اسے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ نیپولین نے اپنی زبردست ٹیکنیک سے فرانس کو اس کے بڑے دشمنوں سے آزادی دلوائی۔ اپنی عدم استحکام اور بہادری کی وجہ سے وہ 27 سال کی عمر میں فرانس اور اٹلی کی آرمی کے سپہ سالار بن گئے۔ ساتھ ساتھ اس نے ساربینیا کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنی جنگی ٹیکنیک کی وجہ سے سربینا کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ نیپولین کا اگلا ٹارگٹ آسٹریا پر حملہ کرنا تھا، اور آسٹریا کو فتح کرنے کے بعد فرانس نے نیپولین کو انگلینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن انگلش چینل کی رکاوٹ نے نیپولین کی فتح کو روک دیا۔ اس کے بعد نیپولین نے ایجپٹ پر قبضہ کر لیا، اور مڈل ایسٹ میں انگلش آکوپائڈ لینڈ کو اپنے انڈر کر کے 1798 میں 35,000 سپاہیوں کے ساتھ انگلینڈ کی جانب کوچ کر دیا۔ اب وہ ایشیا کی طرف بڑھ رہا تھا، یعنی آج کے پاکستان اور انڈیا کی جانب، لیکن برٹن آرمی کے پاور کے آگے نیپولین کمزور پڑ گیا۔ بعد میں فرانس لوٹنے کے بعد اس نے وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور خود کو فرانس کا نیا بادشاہ منتخب کر لیا۔ فرانسیسی عوام نے 15 دسمبر 1799 میں نیپولین بوناپارٹ کو وہاں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ سال 1804 میں فرانسیسی پارلیمنٹ نے نیپولین کو اپنا نیا کنگ تسلیم کر لیا۔ کنگ بنتے ہی نیپولین نے ملک میں ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن، آرمی، لا اینڈ جسٹس کو کافی اپ گریڈ کر دیا۔ نیپولین نے ریلیجیس سیکٹر میں سدھار کے لیے پادریوں کے لیے لمیٹیشن قائم کی، اور چرچ کے ایکسٹرا پاورز ختم کر دیے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹنے والے پادریوں کو اریسٹ کرنے کا نیا قانون لاگو کیا۔ مانا جاتا ہے کہ 1814 تک سپریم لیڈر کی سیٹ پر رہتے نیپولین بوناپارٹ نے کافی اہم سدھار کیے، لیکن بیٹل آف لیپزگ کے بعد نیپولین کو سپریم لیڈر کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ سال 1815 میں ہوئے بیٹل آف واٹرلو میں اسے برٹن فوج کے ہاتھوں بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے برٹن فوج کے آگے سرنڈر کر دیا۔ اسے قیدی بنا لیا گیا اور 6 سال تک اسے ٹارچر کیا گیا۔ نیپولین نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ مجھے سین ندی کے کنارے فرانس کی عوام کے بیچ دفنایا جائے، جن سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حالانکہ نیپولین بوناپارٹ کی موت کو لے کر ہسٹورین کا آپس میں اختلاف ہے۔ کافی مانتے ہیں کہ نیپولین کی موت پیٹ کے کینسر کی وجہ سے ہوئی، اور کئی ہسٹورین کا ماننا ہے کہ بیٹل آف واٹرلو ہارنے کے بعد نیپولین کو 1821 میں سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا تھا، جہاں 52 سال کی عمر میں ان کی موت ہوئی۔ لیکن 1901 میں فرانسیسی سائنٹسٹوں نے نیپولین بوناپارٹ کے بالوں کے ٹیسٹ سے پتہ لگایا کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔